اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 ہے، 71 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کے اس سبق میں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو، مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ساز و سامان یعنی ہتھیار تم اپنے دشمن یعنی کفار کے مقابلے میں سنبھالے رکھو، پکڑے رکھو، اور جماعت کی شکل میں ہو کر کے تم ان سے لڑو۔ اور ایسے وقت میں جب مسلمان کفار سے لڑائی کرتے ہیں، منافق آدمی جو ایمان نہیں رکھتا وہ سست پڑ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، اور جب ان کو اگر بالفرض کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ منافق کا تذکرہ تھا، اور باقی اگلی آیت میں اس کا خلاصہ آئے گا۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، یعنی ایسے ہتھیار اور ایسے بچاؤ کا سامان تمہارے پاس ہونے چاہیے کہ دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پس نکلو تم الگ الگ ٹولیوں میں یا تم سب نکلو اکٹھے، یعنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر نکلو یا پھر سب اکٹھے نکلو تم دشمن کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں یقیناً وہ ہے جو ضرور دیر لگائے گا، یعنی تمہارے جماعت کے اندر منافق لوگ بھی ہیں، وہ دیر لگاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر پہنچتی ہے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ کہے گا تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود۔ مسلمانوں کو اگر لڑائی میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ منافق خوش ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ انعام کیا کہ میں پیچھے ٹھہرا اور ان کے ساتھ نہیں تھا، وگرنہ مجھے بھی یہ مصیبت پڑتی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں فضل من اللہ، اللہ کا کوئی فضل تمہیں پہنچتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور وہ کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، تو وہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ یا لیتنی، اے کاش، کنت میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوز تو کامیابی حاصل کرتا،
فوزن عظیما، بڑی کامیابی۔ یعنی جب منافق پیچھے ہوتا ہے اور مسلمان لڑائی میں جاتے ہیں آگے اور فتح حاصل کرتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، تو یہ منافق اس طرح کہتا ہے جیسا کہ اس کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اجنبی طور پر کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس فلاں جماعت کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ فَلْيُقَاتِلْ، چاہیے کہ قتال کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے، آخرت کی زندگی چاہیے، دنیا کی زندگی وہ دے دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے۔ تو اس جہاد میں دو صورتیں ہیں، یا تو شہید ہو جانا یا پھر غلبہ پانا، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو قتال کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، تو شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا غلبہ پا جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، تو ہم جلد دیں گے اسے، اجرًا عظیما، بڑا اجر۔ آیت نمبر 75 کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب سارے مسلمان مکہ سے ہجرت کر گئے مدینہ، لیکن کچھ کمزور مسلمان، کچھ عورتیں وہاں ٹھہر گئی، نہیں کر سکی ہجرت، ساز و سامان نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے لیے جو ہے کوئی انتظام فرما اور اس ظالم بستی سے ہمیں یہاں سے نکالنے کا انتظام فرما۔ دعا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا مسلمانوں کو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہوا تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ نہیں تم قتال کرتے اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، اور بے بس کمزور مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، جو سب کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے، یعنی مکہ میں جو کافر لوگ تھے وہ ان کو بڑا تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو وہ دعا کرنے لگے کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سب لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑائی کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال ہے بہت کمزور۔ شیطان کی چال یعنی شیطان کے جو دوست ہیں کفار، مسلمانوں کے خلاف داؤ کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، تو ان کی یہ چالیں، مکر و فریب سب کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایمان کی صورت میں پکے مومن ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ آیت نمبر 76 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔